سب سے پہلے تو مروت صاحب یہ بتائیے کہ آج جو اڈیالہ جیل میں آپ کے اپوزیشن لیڈر اور دیگر رہنما پارٹی کے گرفتار ہوئے ہیں، یہ نیا گرفتاریوں کا سپیل آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ 26 نومبر کے سانے کے بعد انہوں نے جتنی ایف آئی آر درج کی ہیں، جہاں جہاں روڈز کے ساتھ قافلہ گزرا ہے اور جس تانے کے حدود میں گزرا ہے، ہر تانے نے پرچہ دیا ہے اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت. اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اور ہر ایف آئی آر میں پی ٹی آئی کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں اور تمام ایم پی ایز اور لیڈرشپ جو ہیں اس میں ملزمان نامزد ہیں. یعنی کہ ایک وقوعہ اگر کوئی ہوا ہے اور لازماً ہوا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے بہت سارے شہید اور زخمی جو ہیں وہ ابھی تک انصاف کی راہ تک رہے ہیں، لیکن انہوں نے اور یہ وقوعہ قانوناً ایک بنتا ہے اچھا، کیونکہ یہ کنٹینیوڈ افینس ہے. جس تھانے کے حدود سے گزرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ اغوا ہوتا ہے تو وہ 10 تھانوں سے گزرے گا تو یہ 10 تھانوں میں 10 پرچے نہیں ہوں گے، اس کا ایک ہی پرچہ ہوتا ہے. انہوں نے جو ہے اس کی ملٹیپلائی کیا تاکہ لیڈرشپ اور تمام ورکرز ان مقدموں میں علیحدہ علیحدہ ضمانتیں کرائیں، جیل جائیں اور ریمانڈ گزارے. یوں جو آج عمر ایوب خان کی گرفتاری ہے وہ جو ہے اس کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ چابڑی فروش کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا تو یہی عزت ہے، توقیر ہے ایوان کی، ان کی نظروں میں پارلیمنٹیرینز کی. راجہ بشارت سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور ان لوگوں کو عدالت نے بلایا تھا کہ آئیں ہمارے پاس ٹرائل فیس کریں. تو اب کون عدالتوں میں جائے گا؟ کیونکہ 9 مئی کے بعد بھی یہی صورتحال تھی. ہم پہ الزام لگتا تھا جب عدالتوں میں جاتے تھے تو عدالتوں کے باہر سے پکڑ لیتے تھے. اسلام آباد میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جہاں پہ ہیں وہاں پہ پولیس نے مستقل پڑاؤ ڈالا ہے اور وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جتنے بھی اسلام آباد میں پشتو سپیکنگ چابڑی فروش ہیں، جو مزدور ہیں، جو دکاندار ہیں، لیکن اگر اس ایتھنک کے لیے وہ پشتون ہیں تو پھر وہ جناب علی گرفتار ہو چکا ہے. اتنی نفرت پٹھانوں کے ساتھ میاں شہباز شریف کی حکومت کے اندر یہ سمجھ سے بھی بالا تر ہے اور یہ ملک کی وحدانیت اور پاکستان کی ہم آہنگی پہ بہت کاری ضرب جو ہے لگا رہا ہے. پورے خیبر پختونخوا انتہائی غیظ و غضب کا شکار ہیں. سارے جنازے تقریباً گئے خیبر پختونخوا، زخمی وہاں پہ تڑپ رہے ہیں. ہر ضلع میں جو ہیں وہ فاتحہ خوانیاں ہو رہی ہیں اور اوپر سے آپ نے ایتھنک بنیادوں پہ پشتونوں کے ساتھ جو پروفائلنگ شروع کی ہے، جو ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک لیے، ہے، جیلیں بھر دیے. ہم نے جی ٹھیک ہے مروت صاحب، اس پہ ہم نے بھی کل بات کی ہے، ہم نے متاثرہ شخص سے بھی انٹرویو کیا اور اس کی بھی روداد سنوائی ناظرین کو بھی کہ جس کے 2 بھائیوں کو اٹھا کر پولیس لے گئی تھی. لیکن آپ لوگوں سے یہ سوال ہو رہا ہے مروت صاحب کہ جب 26 نومبر کو آپ لوگوں کا یہاں سے قافلہ یا جو بھی لوگ تھے وہ واپس چلے گئے، ورکر لیڈران، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کسی قسم کی ایف آئی آر کوئی نہیں درج کرائی ابھی تک؟ کتنے دن اس کو گزر گئے؟ آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو رسپانس ہے یا جو ری ایکشن آنا چاہیے تھا لیگلی، وہ اتنا ڈیلیڈ کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آریں ہو جانی چاہیے تھیں؟ جو عمران خان صاحب نے بھی پچھلے دن کہی تھی بات کہ شہباز شریف صاحب یا محسن نقوی صاحب پہ ہم اپنے ورکرز کی ہلاکتوں کی ایف آئی آریں کٹوائیں گے، تو وہ ایف آئی آریں تو پارٹی نے نہیں کروائیں ابھی تک. ایف آئی آر جو ہے کسی بھی وقوعے کی ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. 2 ایف آئی آر سپریم کورٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہے. ٹھیک پہلے ہے، زمانے میں جب میر مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر ہوا تھا اور تو اس وقت جو ہے قانون یہ تھا کہ ایک غنوہ بھٹو کی اپنی ایف آئی آر ہوئی، پھر ایک جتوئی کی بیوہ کی اپنی ایف آئی آر ہوئی، پھر یہ مسئلہ چلتا رہا. 15 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اب ایک ورژن ہوگا اور اس ورژن میں اگر کوئی غلطی ہے تو متاثرہ فریق جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کرا کے اس میں اپنا ورژن دے گا. انہوں نے کیا کیا کہ 26 کو ہی اپنی ورژن کے ساتھ پولیس نے ہم پہ ہی دعوے داریاں کر دی کہ ہم نے قتل عام کی، ہم نے دہشت گردی نہیں تو کی. آپ لوگوں کے جو اور ورکر ہیں جن کے جنازوں پہ آپ لوگ گئے ہیں، دعا خوانیاں بھی کی ہیں، ان کی فیملیز کو پی ٹی آئی اپنے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے توسط سے ان ایک شخص کی ایف آئی آر الگ الگ تو کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایف آئی آر دوسری نہیں ہو سکتی ہے. یہ پاکستان کا ایک اٹل قانون ہے. اب البتہ جو ایف آئی آر انہوں نے کیے ہیں، انہی ایف آئی آر میں ہم اپنا ورژن دے سکتے ہیں.
اچھا لیکن پولیس جو ہے اس نے خاک اپنے خلاف، کیونکہ ہمارے ملزم جو ہیں وہ یہی ادارے پولیس، وزیر داخلہ، وزیر اعظم ہے، انہوں نے یہ، ان کی جرت ہی نہیں، ان کی اوقات ہی نہیں کہ ان کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن کر سکے، ان کو ملزم بنا سکے. تو ہمارے پاس قانون میں ایک الٹرنیٹ ریمیڈی ہے متبادل جو ایفیکیشیس بھی ہے، وہ ہے پرائیویٹ کرمنل استغاثہ دفعہ 200 ضابطۂ فوجداری کے تحت، جس میں ہم مرڈر کے چارجز علیحدہ ان کے خلاف عدالت میں ڈائریکٹ دائر کریں گے. لیکن ابھی کیسز کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، اور ابھی تک تو ابھی شہداء جو ہے تعداد بڑھ رہی ہے. کل ہی ایک جو ہے بنو سے جو ورکر تھا وہ گمشدہ تھا، اس کی لاش میرے حلقے سے برآمد ہوئی ہے، لکی مروت کے موزہ ترخیل سے. 107 ہمارے ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، اور ابھی تک جو ہے ہم منتظر ہیں، ان کے خاندان منتظر ہیں، تو بیویاں، مسنگ بچے پرسنز کی بھی سب. تو مسنگ کی بھی ایف آئی آر کوئی نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا نا کہ کوئی دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی نہیں ہو ایک سکتی، ایف صحیح آئی ہے. آر ہے، وہ ایف آئی آر پہ تو ان کی اجارہ داری ہے، خود بیٹھے ہوئے ہیں تھانوں میں، تو انہوں نے جلدی سے خود ہی جرم کر کے پھر ہمارے خلاف ٹھیک ہے، ایف آئی آر داؤ دی. یہی دل شاہ والی کہانی ہے، دل شاہ کے شہید کیا، پھر عمران خان پہ دعوے داری کر دی کہ عمران خان نے مارا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے مروت صاحب کہ آج جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان صاحب کی انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے، اس کیس میں آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ایک اور سزا ہوگی؟ جی ایچ کیو کیس میں وکیل رہا ہوں، اور جی ایچ کیو کیس میں جس یہ ہے کہ جی ایچ کیو اٹیک کیس میں جی ایچ کیو کی جس بلڈنگ کا کہا جاتا ہے کہ یہ جی ایچ کیو ہے، وہاں سے جی ایچ کیو 4 کلومیٹر دور ہے، اچھا اور نہ کوئی چیز ٹوٹی ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، نہ کوئی چیز ٹوٹی ہے، نہ کوئی نقصان ہوا ہے. بس جی ایچ کیو کا نام چونکہ آ گیا ہے تو لہذا اس کیس کی ہوا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے. باقی جو ہے تو وہاں مروت جی صاحب وہ ایچ تو کیو کے ویڈیوز وغیرہ بھی آئی ہیں، کچھ اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں جی ایچ کیو کے اندر جو لوگ گھس رہے ہیں، تو وہ کیا بتا رہا ہے پھر ہمیں؟ اگر ایک بھی ویڈیو کوئی دکھا دے کہ جی ایچ کیو کے اندر کوئی گھسا ہے، چونکہ میں اس کیس میں وکیل رہا ہوں، ساری شہادتیں میں نے دیکھی ہے، بلکہ جی ایچ کیو کے آگے 300 جو ہے اس روڈ پہ کیمرے لگے ہیں، ایک کیمرے کی ایویڈنس جو ہے وہ مثل کا حصہ نہیں ہے. صرف یہ الزام ہے کہ جی ایچ کیو کی ایک بیکری کے ساتھ ایک گیٹ ہے، وہ بیسیکلی جی ایچ کیو نہیں ہے. جی ایچ کیو اس کے بعد تقریباً 2 سے 4 کلومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی اس گیٹ پہ پتھراؤ ہوا ہے، اور اس گیٹ پہ جو ہے کوئی ایک اسٹیچو تھا وہ گرایا گیا ہے. اسٹیچو نہیں تھا بلکہ ایک کوئی نشان سا بنا ہوا تھا. بس یہ کل حقیقت ہے جی ایچ کیو اٹیک کیس کی. صحیح ہے. تو اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورژن زیادہ سٹرونگ ہے، یا ان کی طرف سے جو پروسیکیوٹرز وغیرہ ہیں وہ اس میں بازی لے جائیں گے؟ دیکھیں اس جی ایچ کیو کیس میں جتنے ملزمان تھے ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھی. میں اس میں وکیل تھا، شہریار افریدی اس میں ملزم تھا، اور اس پہ الزام تھا کہ اس کی ویڈیو میسج ہیں لوگ کہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو پہنچے. تو لہذا جب ہائی کورٹ کے سامنے انور الحق پنو صاحب جو ہیں آنریبل جج لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے یہ کیس جو ہے ہیئرنگ ہوئی، تو ان کا آرڈر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جی یہ تو ایک ڈکوسلا ہے،